قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ڈیجیٹل نیشن پلان میں اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے، جلدی نہ کریں، مشاورت کے لیے ماہرین کو بلائیں۔ رکن کمیٹی ارباب عالم نے کہا قومی اسمبلی میں بل غیب سے پیش ہوا، اہم بل اچانک پیش ہوگا، سب کو شک ہوگا۔ وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ نے کہا ہم نے انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹیکنالوجی کوئی نیشنل ایشو نہیں، ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کسی کا انتظار نہیں کرتی، ہر چیز کو سرویلنس کی نظر سے دیکھنا ہے تو سب بند کر دیں۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ ایاز صادق نے کہا حکومت اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے، امریکی شہری کے قاتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے بی جے پی کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ ایک وزیر مملکت اور ایک وفاقی وزیر موجود ہیں، باقی کہاں ہیں؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں وزراء کی عدم موجودگی کا سوال اٹھا دیا۔ عمر ایوب کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان ایوان سے چلے گئے۔ کورم کی نشاندہی پر اجلاس میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ مدارس بل پر فیصلہ پارلیمنٹ یا میدان میں نہیں ہوگا، فریقین آمنے سامنے بیٹھ کر معاملات طے کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے مدارس بل میں ایک آدھ ترمیم پہلے کر لی جائے۔ مولانا کی خواہش ہے پہلے بل نوٹیفائی کریں، بعد میں حکومت چاہے ترمیم کر لے۔ مولانا فضل الرحمان کے رویے میں افہام و تفہیم کا پہلو ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ مولانا بات سننے کو تیار نہ ہو۔ تنظیمات مدارس اور جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدارس بل کے معاملے پر حکومت سیاسی، اخلاقی، قانونی طور پر ہار چکی ہے۔ جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کا تقاضا ہے پاس کردہ بل کو قانون تسلیم کیا جائے، پارلیمنٹ کے فیصلے کوئی اور نہ کرے یا حکومت تسلیم کر لے، عوام کا راج نہیں۔ گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، فیصلہ کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا حکومت کہہ رہی ہے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے لیے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، گورنر سندھ کامران چسوری نے کہا ہم تو اپنا وزیر تعلیم مولانا کے پاس رجسٹر کرانے آئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا ایم کیو ایم کا وزیر تعلیم ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو بھی گیا، دینی مدارس پر ایوان صدر نے معاملے کو الجھا دیا، معاملے کو مزید الجھایا نہ جائے ورنہ آئندہ مشکلات ہوں گی۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں دلیل بہت مضبوط ہے، 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ صبح ہو یا شام کراچی میں ٹریفک جام، سفر کرنا شہریوں کے لیے کڑا امتحان۔ صبح سویرے شارع فیصل چھوٹا گیٹ کے قریب واٹر ٹینکر خراب ہو گیا، صدر جانے والے روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں، دفاتر جانے والے شہری بدترین ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور ایپلٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اضافی نوٹ جاری، لکھا مجھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت دیگر ججوں کے نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا، جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں، ریفرنس میں دی گئی رائے میں کیس کے میرٹس پر کسی حد تک بات کی گئی ہے،
سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے. فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے متفق ہوں. پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت میں 16 جنوری تک توسیع کر دی. اسپیشل ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے عدالت کو بتایا بشرا بی بی پر نیب کے 2 اور ایف آئی اے کا 1 کیس ہے. سیکیورٹی واپس لینے پر ہم نے کچھ اے ٹی سی ججز کا تبادلہ کیا. ججز سے سیکیورٹی واپس لینے کی کوئی بات ہو تو رجسٹرار کے نوٹس میں لائیں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کے ریمارکس. رجسٹرار ہائی کورٹ نے بتایا ٹانگ کے حوالے سے ایس او پیز شیئر کیے گئے ہیں. جنوبی اضلاع کے حوالے سے آج اجلاس میں بات کریں گے. عدالت نے جنوبی اضلاع کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کے بعد آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی. سماعت ملتوی. مہنگائی کے ستائے گیس صارفین کے لیے بری خبر. سندھ بلوچستان کے لیے گیس 25 جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گیس 8% مہنگی کر دی گئی. اوگرا نے فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا. گیس کمپنیوں کو اضافی ایڈجسٹمنٹ کی بھی اجازت ہوگی. حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. پاکستان نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو پچھاڑ دیا. پہلے ون ڈے میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی. 240 رنز کا ہدف آخری اوور میں عبور کیا. سلمان علی آغا کی شاندار بالنگ کے بعد کیریئر بیسٹ بیٹنگ. 82 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر پاکستان کی نیا کو پار لگایا. اوپنر سائم ایوب کی سینچری 109 رن سکور کیے. سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری. سیریز کے تمام میچز دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست. آل راؤنڈر سلمان علی آغا نے پہلے اپنی پرفارمنس اور پھر اپنا ایوارڈ سائم ایوب کو دے کر سب کے دل جیت لیے. سلمان علی آغا نے پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ سنچری بنانے والے سائم ایوب کو دے دیا. کہا سائم نے جس طرح بیٹنگ کی وہ اس کے مستحق ہیں. قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کہتے ہیں سائم اور سلمان نے جیسی بلے بازی کی وہ قابل تعریف ہے. سلمان نے اپنا ایوارڈ سائم کو دیا. بطور کپتان اس کی بے حد خوشی ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ سے ملاقات. سعودی کرکٹ فیڈریشن کو چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی. سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی. کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے. تعاون پر خوشی ہوگی. ملک بھر میں خشک سردی کی لہر برقرار. بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد. محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کی پیشگوئی. اسکردو میں پارہ -7، گلگت -6، استور، ہنزا اور کوئٹہ میں -4 تک گر گیا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 0، پشاور میں 2، لاہور میں 5 اور کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دھند کے باعث موٹر وے M2 اور M3 صبح بند رہے گی. وکلا کے ہجوم نے تھانے میں گھس کر مرضی کی ایف آئی آر درج کرائی. عدالت میں پیش ہوتا ہوں تو وکلا مار پیٹ کرتے ہیں. وکیل کی جانب سے درج کرائے گئے مقدمے کے خلاف ملزم کی درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے ماتحت عدالت کو سماعت سے روک دیا. مدعی مقدمہ اور دیگر کو 2 ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر دیا. وکیل عبدالفتاح چانڈیو نے محمود آباد تھانے میں علی رضا، سہیل احمد، وقاص، عمار، نہال سمیت 20 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. سیاسی اور عسکری قیادت کا شہید کو زبردست خراج عقیدت. صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا لانس نائک محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہید نے واگھا بارڈر پر مثالی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو پسپا کیا. پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد خوفناک انکشافات. اجتماعی قبروں کی دریافت کا سلسلہ جاری. دمشق میں 25 کلومیٹر دور ایک اور اجتماعی قبر مل گئی.
جس میں ہزاروں افراد کو دفن کیا گیا تھا۔ جنوبی شام میں اب تک 12 اجتماعی قبریں دریافت کی جا چکی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، بمباری میں ایک ہی خاندان کے 15 افراد شہید ہو گئے۔ شمالی بیت اللہیہ اور کمال عدوان اسپتال کے قریب رہائشی عمارت پر بمباری سے 8 بے گھر فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ مغربی کنارے اسرائیلی فائرنگ سے 2 نہتے نوجوان جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 36 اموات کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی۔ شمالی غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں شدید جھڑپیں، 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے حماس اور اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کے قریب ہیں۔ روس نے افغان طالبان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا۔ پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا۔ ماسکو کے افغان طالبان سے تعلقات معمول پر آنے کی راہ ہموار۔ شام میں حیات تحریر الشام جیسی تنظیم سے بھی رابطے قائم ہو سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ سوئس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ گزشتہ ہفتے حماس پر پابندی کی بھی منظوری دی گئی تھی۔ سوئس حکومت کی جانب سے پابندی کی مخالفت۔ چیمپئنز ٹی20 کپ میں ڈالفنز اور مارکورز کی ٹیمیں مد مقابل۔ ڈالفنز کو ایونٹ میں پہلی کامیابی کا انتظار، 5 میچ کھیلے 5 میں شکست ہوئی۔ مارکورز شاندار فارم میں 5 میچ کھیلے 4 میں کامیابی حاصل کی۔ HBL PSL 10 کے لیے مقامی کھلاڑیوں کی کیٹیگریز کی تجدید کر دی گئی۔ کراچی کنگز نے حسن علی، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر، پشاور زلمی نے سائم ایوب اور ملتان سلطانز نے اسامہ میر کو ڈائمنڈ سے پلاٹینم کیٹیگری میں ترقی دے دی۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ پاکستانی اسکواش پلیئر مہنون علی نے تاریخ رقم کر دی۔ US اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ انڈر 13 کے فائنل میں مہنون نے مصری حریف کو 3-1 سے شکست دی۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کو یادگار گیت دینے والے نامور موسیقار رشید اترے کو دنیا سے گزرے 57 برس بیت گئے۔ ان کی خوبصورت دھنوں کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ ورسٹائل اداکار علی اعجاز کی 6ٹھی برسی۔ علی اعجاز نے سٹیج، ٹی وی اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ٹی وی ڈرامہ دبئی چلو اور خواجہ اینڈ سنز میں ان کے منفرد کردار کو خاصی مقبولیت ملی۔